محترم و مکرم سامعین، آپ حضرات کو یہ بات میں ذہن نشین کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر نماز پہلے آ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع کے اوپر نماز کا تحفہ لے کے آئے، نماز کی گفٹ لے کے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر قیام پذیر تھے، نماز آ چکی تھی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن نماز کے بلانے کے لیے مسجد میں لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی اس کے لیے آواز نہیں تھی، کوئی کلمات نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی، صحابہ کرام کو جمع کیا، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، سوال کیا آپ ہمیں بتائیے کہ نماز تو آ چکی ہے، لیکن لوگ نماز کے لیے مسجد میں کیسے آئیں گے؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیا اس کے لیے آپ کا مشورہ ہے؟ کیا چیز اس کے لیے رکھی جائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے کتنا بڑا ہو، لیکن اپنے تابعین سے، اپنے تابع جو لوگ ہیں، اپنے پیچھے والے جو لوگ ہیں، اپنے ہمسر جو لوگ ہیں، اپنے سے عمر میں جو چھوٹے لوگ ہیں، ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ اسے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کے حبیب سے بڑا کوئی نہیں، صحابہ کے درمیان حضور سے بڑا تو کوئی نہیں تھا، لیکن حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورہ طلب کر رہے۔ تو میرے عزیزو، ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے حبیب ہم ناقوس بجائے جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو چکا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے میرے صحابہ، کہاں یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے، ہاں نصارہ کا طریقہ۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے حبیب خشک جو بانس آتا ہے اس کے اوپر ہم لکڑی مارے، آواز آئے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے حبیب ہم آگ سلگائے، آگ کے دھوئے کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت شیخ یونس جونپوری نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ جب یہ روایت پر پہنچتے، حضرت کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ حضرت فرماتے کہ دیکھو نماز آ چکی تھی، نماز کے بلانے کے لیے سخت ضرورت تھی کسی کلمات کی، کسی چیز کی، لیکن اللہ کے حبیب سب کی رائے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ یہودی کا طریقہ ہے، وہ نصارہ کا طریقہ ہے، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اتنی سخت ضرورت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حبیب ان رائوں کو ریجیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آج مسلمان بغیر ضرورت کے بھی غیروں کا طریقہ اپنا رہا ہے، جو ہمارا طریقہ نہیں ہے اس کو خوشی خوشی اپنا رہا ہے۔
تو میرے عزیزو یہ میٹنگ تو برخاست ہو گئی، کسی بات پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صحابہ بڑی فکر میں تھے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ جن کا نام ہے، بڑی فکر کے ساتھ گئے اور سو گئے۔ سونے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دو فرشتے آئے، فرشتوں نے سوال کیا، عبداللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ میں دو لکڑیاں ہیں۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ کس کام کے لیے ہیں؟ کہا کہ میں اس سے نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ فرشتوں نے کہا میں اس سے بھی اچھی کوئی چیز تمہیں بتاؤں؟ تو ایک فرشتے نے کلمات اذان سیدنا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو سکھائے خواب کے اندر، اور دوسرے فرشتے نے اقامت اور تکبیر سکھائی، اور پھر نیند کھلی اور دوڑتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے حبیب میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھا عبداللہ؟ کہا کہ اللہ کے حبیب میں اسی فکر میں سویا تھا کہ میرے لیے کیا ہے، کوئی راستہ نکلے، صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نماز کے بلانے کے لیے کوئی راستہ نکلے، اس فکر میں سویا ہوا تھا۔ مجھے جو ہے دو فرشتوں نے کلمات سکھائے، اور وہ کلمات اذان جن کا جو ہے فرشتوں نے نام دیا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال، اس کو آج سے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ جو کلمات اذان بتا رہے ہیں، اس کو آج سے ہی اذان کے باب میں شروع کر دو۔ آج سے ہی اذان شروع کر دو۔ اسی وقت سے اذان شروع ہو گئی۔ آج تک ہر گاؤں کے اندر، ہر محلے کے اندر، اور ہر سٹی کے اندر، ہر ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ اور یہ اذان کے باب کے اندر جو نام چمکتا رہے گا، یہ سیدنا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کا نام چمکتا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے حبیب یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ آپ سے سبقت لے گیا، عبداللہ آپ سے سبقت لے گیا۔ تو اذان کے باب کے اندر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اذان کے کلمات خواب کے اندر تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے دیکھے اور ان کو سکھایا تھا فرشتے نے۔ ایک ہی روایت ہے ان سے، ایک ہی روایت، یہ صحابی سے ایک ہی روایت، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں اذان کے لیے منتخب فرمایا؟ اذان تو دیکھی تھی کس نے؟ عبداللہ نے۔ تو حضرت بلال کو حضور نے کیوں منتخب فرمایا؟ جمہور محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت بلال کی آواز بہت بلند اور حضرت عبداللہ کی آواز تھوڑی پست تھی، حضور نے اس کے لیے ان کو پسند فرمایا۔ لیکن حضرت مولانا یونس جونپوری نور اللہ مرقدہ ومرد مزعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کی
تپتی ریت کے گرم اور تپتی ریت کے اوپر پتھروں کی چٹان سینے کے اوپر ہوا کرتی تھی، ایسے حالت کے اندر حضرت بلال نے احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا نعرہ بلند کیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوشی کے عالم میں، خوشی کے اور مدینے کی اچھی اور خوشگوار ہواؤں کے درمیان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ ہی نے خود حضرت بلال کو منتخب فرمایا۔ تو یہ حضور کے پہلے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان جو بات کہی گئی اذان والی، پورا جو واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اذان بعد میں آئی تھی، پہلے نماز آئی تھی، یہ سارا واقعہ ہمیں مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا عاشق بنائے اور اذان کے ساتھ بھی ہمیں وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار جو ہے اپنے گھر پر بلانے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔